السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ مارکہ حق، وہ دن جب انڈیا نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو پھر پاکستان نے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ وہ شائننگ انڈیا جو دنیا میں اچھلتا پھرتا تھا، پاکستان نے اس کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ خطے میں اصل پاور کون ہے۔ پاور نہیں، سپر پاور کون ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی یہ کہہ دیا انڈیا کو کہ اگلے پچھلے سندور نکال لو اور میدان میں آ جاؤ، اصلیت واضح کر دیں گے، بتا دیں گے تمہاری حیثیت کیا ہے۔ نہ صرف تم ہی یعنی انڈیا ہی، بلکہ یہ کہا کہ انڈیا اپنی ناجائز اولاد افغانستان کو بھی ساتھ ملا لے اور ساتھ لے آئے، ہم بتا دیں گے کہ خطے کی اصل سپر پاور کون ہے۔ پوری قوم کو یہ فتح کا دن مبارک ہو۔ ناظرین، میری تو دعا ہے اور آپ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کو ایسی ہی عزتوں سے نوازتا رہے۔ ناظرین، آپ یہ اندازہ فرما لیجئے کہ جب آپریشن سندور انڈیا نے شروع کیا تو بنیان مرصوص نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ اللہ کی طاقت ہے، جس کا فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ ہمیں اللہ کی طاقت اور مدد مل گئی تھی۔ جب اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک آپ کب خوش ہوتے ہیں، تو کہا میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب میں کسی کو عزت دینا چاہوں اور پوری دنیا چاہتی ہے کہ اس کو عزت نہ ملے تو میں ہنستا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب عزت دینے لگتا ہوں تو باقی دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے۔ آج کا دن تاریخی ہے، اور یہ تاریخی دن کیسے ہے کہ آج کا دن ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جس نے پورے خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ خطے کی اصل سپر پاور پاکستان۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا اصل مدعے کی طرف۔ میں نے ہمیشہ کہا اور کہتا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کو اب بھی ہوش نہ آیا تو خاکم بدہن جو اسرائیل ہے نا، یہ پھر آہستہ آہستہ کر کے سب کو ہڑپتا چلا جائے گا۔ امت مسلمہ کو احساس تو ہو گیا ہے، لیکن امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا جو خیال ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ اب لگ یوں رہا ہے کہ امت مسلمہ ان دو شخصیات یعنی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی قیادت میں جاگ رہی ہے۔ تبھی تو آپ دیکھ لیجئے ناظرین کہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو کتنا کرارا جواب دے دیا، اور ٹرمپ مجبور ہو گیا کہ وہ پروجیکٹ فریڈم کو بند کر دے۔ کیوں؟ ناظرین، اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا ٹرمپ کی جانب سے محمد بن سلمان کو کہ وہ اسی جو پروجیکٹ فریڈم کے سلسلے میں ہمیں اپنے اڈے استعمال کرنے دے، تو محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم آپ کو اڈے استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ پروجیکٹ فریڈم کو بند کرنا پڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین، یہ بات امریکی نشریاتی ادارے NBC نے کہی۔ NBC نیوز نے کہا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اڈے مانگے محمد بن سلمان سے تو محمد بن سلمان نے کلیئر کٹ انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اڈے استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ اس رپورٹ میں دو امریکی جو حکام ہیں ان کا ریفرنس یوز کیا گیا، اور اس ریفرنس کے مطابق صدر ٹرمپ نے بغیر خلیجی ممالک کے مشاورت کے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کر دیا کہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کا اعلان کر دیا، جس پہ تمام جو خاص طور پہ سعودی عرب برہم ہوا۔ سعودی حکومت نے امریکہ کو خبردار کر دیا کہ وہ سلطان ایئر بیس کو کبھی بھی یوز کرنے نہیں دے گا، اور امریکی طیاروں کو اڑان بھرنے کی وہاں سے اجازت نہیں ہے۔ اب ناظرین، آپ ذرا خود توجہ فرما لیجئے کہ کس حد تک گرفت کمزور ہو گئی ہے امریکہ کی خلیج میں، کہ خلیجی جو ممالک ہیں اب وہ امریکہ پر بھروسہ یا انحصار کرنے کو اپنی کم از کم توہین ضرور سمجھنے لگ گئے ہیں، جس کی واقعی عملی وجہ یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک تھے انہوں نے امریکہ پر بہت بھروسہ کیا تھا، لیکن اس جنگ میں امریکہ نے کوئی خاطر خواہ ایسا عمل نہیں کیا
جس کی وجہ سے جو خلیجی ممالک ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی ضمانت حاصل کی ہے، جو کہ جو دفاعی معاہدہ ہوا اس کی صورت میں ہے۔ اب ناظرین، سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ تناؤ پیدا ہو جائے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ تناؤ میں کمی چاہتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں ناظرین، کہ سعودی عرب پاکستان کے ذریعے بیجنگ اور ماسکو سے تعلقات بڑھانے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ سعودی عرب نے بیجنگ کے ساتھ $1 کھرب سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اب ذرا دیکھیے ناظرین اور توجہ فرمائیے گا کہ میں بارہا ایک بات کا ذکر کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اس ایران اور امریکہ جنگ نے بہت کچھ بے نقاب کر دیا۔ کہتے ہیں نا پنجابی جنگاں کر دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ فرما لیجیے، میں بلومبرگ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ بلومبرگ نے رپورٹ میں یہ لکھا کہ چائنا اور سعودی عربیہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی قربت تھرو پاکستان ہو رہی، یعنی پاکستان کو کانفیڈنس میں لے کر سعودی عربیہ ماسکو اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ $1 کھرب کی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا چین کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ریاض اب واشنگٹن کی بجائے بیجنگ کے ساتھ اپنے معاشی اور تصوراتی جو تعلقات ہیں اس کو بڑھا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں ناظرین کہ بیجنگ، ماسکو اور سعودی عربیہ یعنی ریاض اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈالر کی اجارہ داری کم ہو جائے گی۔ ویسے بھی امریکہ جانتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اس کو بڑی مہنگی پڑی ہے، اور اس سے جو ڈالر کی اجارہ داری تھی اس میں کمی آئی ہے۔ چین میں $1 کھرب کی انویسٹمنٹ کا اعلان، وہ جو ٹرائیکا ہے نا، چائنا، ماسکو اور تہران، اس کو تقویت بخشے گا، جس سے عالمی تجارت میں جو ڈالر کی اجارہ داری تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ایک نیا معاشی بلاک بن جائے گا۔ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 پر جو چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر انحصار کر رہا ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ واقعی ڈالر کی گرفت اب کمزور ہو گئی اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہوتا دکھائی دے رہا۔ وال اسٹریٹ جرنل، بلومبرگ اور دنیا کی باقی جو میڈیا ایجنسیز ہیں ان کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو اس میں واقعی صداقت ہے کہ امریکہ ایران جنگ سے جان چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور خفیہ ڈیل کر رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ کا قدیم ترین ساتھی سعودی عرب بھی اپنی دولت کا جو رخ ہے نا وہ چائنا کی طرف موڑ رہا ہے۔ یہ بدلتی ہوئی صورتحال واشنگٹن کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ کل سے امریکی میڈیا بھی شور مچا رہا ہے کہ 14 نکاتی جو MOU ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور ٹرمپ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 14 نکاتی معاہدے پر بات چیت جاری۔ ایران مخصوص مدت کے لیے یورینیم افزودگی میں اگر کمی کر دیتا ہے تو یہ معاہدہ ہونے کے لیے تیار ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ناظرین، ایران کے پاس جب یہ 14 نکاتی جو تجاویز ہیں پہنچی ہیں، ایران نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شور نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم ان تجاویز پر غور کر رہے ہیں، جو بھی اس کا جواب آئے گا ہم اپنے ثالث پاکستان کو بتا دیں گے۔ ابھی ناظرین خبر آئی ہے کہ ایرانی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر کی ایک خفیہ جگہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں 14 نکاتی جو ایجنڈا ہے اور ثالثوں کی جانب سے جو سفارتکاری ہے اس پر کیا بات ہوئی وہ چند گھنٹوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگلے چند گھنٹے بہت ہی اہم ہیں، اور انہی چند گھنٹوں میں ایران نے یہ فیصلہ کرنا ہے یا آر یا پار۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔